باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. چلیے باب کیا ہے؟ باب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، یعنی کہ ہیڈ لائن بھی امام بخاری نے یہاں پہ آپ کی حدیث کو بنایا ہے. آپ کا یہ فرمان کہ انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. لیکن آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو مکمل طور پہ جانتا ہوں. اللہ کو مکمل طور پہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آپ نے کہا کہ تمہارے مقابلے میں اللہ کو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں، اللہ کے بارے میں زیادہ علم میرے پاس ہے. تو اللہ کے بارے میں علم لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو اللہ کے بارے میں کیا علم لیں گے آپ؟ مثال کے طور پہ اللہ کے ناموں کا علم، اللہ کے نام کتنے ہیں، اللہ کے اس نام کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اللہ کی صفات کون کون سی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے. یہ 30 پارے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. تو یہ چند صفتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا علم ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے کہ معرفت جو ہے یہ دل کا عمل ہے. جاننا، علم ہونا، یہ عمل ہے. کون سا عمل ہے جی؟ دل کا. اللہ کے بارے میں معلومات لینا، اللہ کے بارے میں معلومات ہونا، یہ دل کا باقاعدہ عمل ہے. لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا ان چیزوں پہ جو تمہارے دل نے کمائی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا بات. دائیں بائیں ذرا آپ نہ دیکھا کریں، کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو آپ ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں آپ کیا دیکھ رہے ہیں. چلیے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. دل میں ہماری جو چیزیں آتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، دل میں جو چیزیں آتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ خیالات وہ آئے اور آپ نے جھٹک دیے، نکل گئے، ان کے اوپر اللہ نہیں پکڑے گا چاہے وہ جتنے بھی برے ہوں. اور کچھ وہ خیالات ہیں جن کو آپ اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا نظریہ ہے کہ فوت شدہ بزرگ جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں. آپ نے کبھی زبان سے ادا نہیں کیا مثال کے طور پہ، لیکن دل میں آپ کا یہ پختہ عقیدہ ہے، تو ایسے خیالات کے اوپر اللہ پکڑے گا. آپ کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی عورت ہو اس کو آپ اپنی دوست بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے اظہار نہیں کیا، لیکن دل میں پختہ عقیدہ بنا لیا آپ نے، تو اس کے اوپر اللہ پکڑے گا. تو یہ کیا ہوا؟ دل کا عمل ہوا. یہ کیا ہوا؟ دل کا. یہ کیا ہوا؟ دل کا. یہ دل کا عمل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اللہ تمہیں ان کے اوپر پکڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کا عمل ہے اور ان کے اوپر حساب کتاب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان، اس کی تعریف میں دل کی تصدیق بھی آئے گی، زبان کے اقرار بھی آئے گا، اور ہمارے جو اعضاء ہیں ان کا عمل بھی آئے گا. تو یہ عمل جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد جو حدیث لے کر آئے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن سلام. اس کو سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح علماء کرام میں دونوں رائے موجود ہیں. تو محمد بن سلام
اور وہ کہتے ہیں اخبرنا عبدہ، ہمیں یہ حدیث بیان کی عبدہ نے. عبدہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن سلیمان، عبد الرحمن بن سلیمان. اور وہ کس سے حدیث روایت کرتے ہیں؟ عبدہ کس سے حدیث روایت کر لیں؟ ہشام سے. ہشام کا نام ہمارے سامنے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی آیا، ایسے ہی ہے نا؟ ابھی آج کے مجلس میں، ہماری کل کی آج کے مجلس میں آج ہی پہلی دفعہ ہی آیا نا. یہ ہشام کون ہے؟ ہشام بن عروہ بن زبیر. زبیر ایک صحابی ہے، نام سنا ہوا ان کا آپ نے؟ کیا پورا نام ان کا؟ زبیر بن عوام. تو زبیر کے ایک مشہور بیٹے ہیں جو صحابی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر. تو یہ عروہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں بن سکے، یہ صحابی نہیں بن سکے، یہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں تو یہ صحابی نہیں بن سکے. صحابی کے بھائی ہیں، باپ بھی کیا ہے؟ ماں بھی صحابیاں ہیں، خود صحابی نہیں ہے عروہ بن زبیر. تو عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں ہشام. تو یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ ہشام. اور ہشام کس سے لے رہے ہیں حدیث کو؟ ان ابی ہی، اپنے باپ سے. کون؟ کیا نام ہے بیٹا؟ عروہ بن زبیر. کیا نام ہے؟ عروہ بن زبیر نام ہے. اور عروہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے، جناب عائشہ سے. جب عروہ بن زبیر جناب عائشہ سے حدیث بیان کریں تو یہ کون کس سے حدیث بیان کر رہا ہے رشتے کے لحاظ سے؟ خالہ سے. عروہ بن زبیر اپنی خالہ سے حدیث لے رہے ہیں. کس سے حدیث لے رہے ہیں؟ اپنی. اور یہ باتیں بولنی نہیں ہے، عروہ بن زبیر بار بار آتے ہیں، ان کو بولنا نہیں ہے آپ نے، یہ بار بار احادیث میں آتے ہیں. تو عروہ بن زبیر اپنی خالہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں. اور خالہ کیا کہتی ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا امرہم، جب آپ ان کو حکم دیا کرتے تھے. کن کو؟ صحابہ کرام کو. کن کو؟ صحابہ کرام کو. جب آپ حکم دیا کرتے تھے تو امرہم من الاعمال بما یطیقون، آپ انہی اعمال کا حکم دیتے تھے جن اعمال کو کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے. صحابہ کرام کو آپ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کے اوپر عمل کرنے کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں. آپ نے صحابہ کرام کو جو بھی حکم دیے یہ وہ تھے جن کے اوپر عمل کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے. اور اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر کوئی ایسی چیز واجب نہ کریں جس کی طاقت نہ رکھتے ہوں. جس کی طاقت، مثال کے طور پہ جی اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں لاہور سے مکہ تک پیدل جاؤں گا یا جاؤں گی اور حج کروں گا. کیسے جاؤں گا جی؟ پیدل. اللہ کے بندے، آج کل تو جہاز پہ بھی جانا مشکل ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں پیدل. تو نہیں، ایسا کام نہ کریں. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے، دیکھا ایک ستون سے دوسرے ستون تک رسی بندھی ہوئی ہے. کہا بھی یہ رسی کیوں ہے؟ بتایا گیا جی یہ زینب نے باندھی ہے، وہ رات کو عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں عبادت کرتے کرتے تو اس کا سہارا لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کو کھول دو، اللہ کی عبادت تب تک کرو جب تک ہمت ہے، جب ہمت نہیں ہے تو پھر آرام کرو. نفل عبادت کی بات ہو رہی. کس کی؟ نفل عبادت. اور ہمارے ہاں جناب بیان کیا جاتا ہے اور تب آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آج تو نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کو میرا انداز محسوس ہو گیا ہے. تب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا بیان کیا جاتا ہے؟ فلاں بزرگ جو تھے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ایک بزرگ جناب وہ کنویں میں الٹے لٹک کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. بھائی اگر یہ کوئی خوبی والی بات ہوتی تو یہ کام نبی علیہ السلام کرتے، صحابہ کرام کرتے. انہوں نے کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کیا جی؟ نہیں، کوئی ایسا الٹا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا. انہوں نے سارے کام سیدھے کیے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ آپ صحابہ کرام کو انہی اعمال کا حکم دیتے تھے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے. قالو، صحابہ کرام نے ایک دفعہ کہا
کہ انا لسنا کہی اتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح کے نہیں ہیں۔ اچھا بھی یہ بڑی عظیم حدیث ہے، دھیان سے سن لیں، آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، کہتے ہیں اچھا تم اللہ کے رسول سے مل گئے ہو، ہم اللہ کے رسول سے مل گئے ہیں۔ مجھے یہ جملہ بڑا حیران کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم کس کی پیروی کرو، کس کے نقش قدم پہ چلو؟ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ۔ اچھا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کیا، اچھا ہم اللہ کے رسول سے مل گئے۔ اچھا بھی اللہ کے رسول کی نقش قدم پہ آپ نے یہاں نہیں چلنا تو کس کے نقش قدم پہ چلو گے؟ کس کو اپناؤ گے؟ ہر معاملے میں ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے پیشوا، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے ماڈل کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ چند ایک امور ہیں، چند ایک امور تھوڑے سے، جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم الگ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ 4 عورتوں سے زیادہ سے شادی کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہاں پہ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، اور وہ ہمیں بتا دیا گیا، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آرڈر صرف آپ کے لیے ہے، عام مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ باقی ہر معاملے میں ہم سے کیا کہا گیا؟ فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، یعنی کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی طرح کے ہو جاؤ۔ اچھا صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے 3-4 معاملات میں، ایک معاملہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا اللہ کے رسول نہیں، ہم آپ کی طرح کے تو نہیں ہیں نا۔ تو نبی علیہ السلام اس جملے پہ بڑے ناراض ہوتے تھے، یہ جملہ سن کے آپ کیا ہو جاتے تھے؟ ناراض ہو جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا گیا روزے کی حالت میں، معذرت میرے لیے مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اور مثال میرے ذہن میں آ جائے لیکن فی الحال نہیں آ رہی، اب میں یہی مثال بیان کرنے پہ مجبور ہوں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں بیگم کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے جو بیان کیا اس کا مفہوم یہ تھا کہ بھئی میں اپنی بیگم کو روزے کی حالت میں بوسہ دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح تو نہیں ہے نا، آپ کے تو اللہ نے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام شدید ناراض ہوئے اس جملے پہ۔ آپ جانتے ہیں کیوں ناراض ہوئے؟ اس جملے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس لیے خیر ہے، یہی مطلب نکلا نا۔ اور یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ جو آپ نے کام کیا نعوذ باللہ وہ اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی خیر ہے، لیکن ہم تو نہیں کام کر سکتے نا۔ تو اس لیے دیکھیں یہاں بھی آپ سے کوئی جملہ کہا گیا، آپ سے کہا گیا لسنا کہی اتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح کے تو نہیں ہیں نا۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فیغضب، جناب عائشہ کہتی ہیں یہ جملہ سن کے آپ ناراض ہو جاتے، حتی یعرف الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے پہ نظر آتا، یعنی کہ آپ کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا غصے کی وجہ سے۔ ثم یقول، پھر آپ کہا کرتے تھے ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، سن لو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ یعنی کہ جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے پھر زیادہ ڈرتا ہے کہ کم ڈرتا ہے؟ وہ زیادہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ نے جو گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا، کیسے کیسے ان کو عذاب دیا، یہ چیزیں جس کے ذہن میں ہوں گی وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے بارے میں معلومات لیں، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا درس ہو جس میں اللہ کے نام بتائے جا رہے ہوں، اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہوں، کہ مثال کے طور پہ اللہ نے ذکر کیا کہ میرے ہاتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندوں کی طرح کے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ تو کمزور ہیں، سردی لگتی ہے، کبھی کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی پسینہ آ جاتا ہے، وزن اٹھائیں تو انگلیاں تھکنا شروع ہو جاتی ہیں۔
ہم کمزور ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کے ہاتھ ہیں۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے خالق کے شیا نشان ہیں۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے، ہمیں اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے، لیکن جو ہی ہم ایسا درس شروع کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا جی پبلک میں ایسی باتیں نہ بیان کیا کریں۔ عجیب بات ہے بھائی، ان کے پبلک کو نہیں معلوم ہونا چاہیے رب کے بارے میں کہ میں صبح و شام جس کو سجدے کرتا ہوں، میں جس کے لیے روزے رکھتا ہوں، میں جس کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں جس سے باتیں کرتا ہوں، وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ پبلک کو معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے، لیکن جتنا بتایا گیا اتنی معلومات نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ جی کیسے ہاتھ ہیں، نعوذ باللہ یہ سوال غلط ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، یہ ٹھیک ہے قرآن پاک میں آ گیا، لیکن کیسے؟ سوال کیا کر دیا؟ کیسے؟ کیفیت کیا ہے؟ تفصیلات کیا ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ یہ سوال سن کے اتنے پریشان ہوئے، اتنے غصے میں آ گئے، چہرہ جھکا لیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کیسے؟ امام مالک کو اتنا غصہ آیا، اتنا پسینہ آیا کہ پسینہ جھڑ رہا ہے، قطرے گر رہے ہیں۔ اور پھر آدمی سے کہا الاستواء معلوم والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، کہ استوا جو ہے اللہ نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش سے اوپر ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے۔ کیفیت والکیف مجہول، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، نہیں بتائی گئی۔ والسؤال عنہ بدعۃ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، عرش کے اوپر کیسے ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ تو یہ ہے صحیح عقیدہ، تو اللہ کے بارے میں معلومات لینی چاہیے۔ اور میرے بھائیو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کے اندر، اللہ ہر جگہ، ہر ایک کے دل کے اندر، دما دم مسکل اندر، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک پہ اللہ کی قدرت ہے، ہر ایک پہ اللہ کا کنٹرول ہے، کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ تو اللہ کو جاننا یہ عمل ہے، یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ دل کا۔ اللہ کو جاننا یہ عمل ہے، اور یہ اللہ کو جاننا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے بارے میں علم رکھنا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایمان نام ہے اعمال کا، اور پھر اللہ کے بارے میں علم سب کا برابر ہے جی؟ برابر نہیں ہے۔ تو کسی کا ایمان زیادہ ہوگا، کسی کا کم، اور میرا اور آپ کا ایمان، کچھ اللہ کی صفات کل معلوم نہیں تھی، آج معلوم ہو گئیں، کچھ کل معلوم ہو جائیں گی، تو ایمان ایک جیسا رہے گا؟ نہیں، ایمان کبھی بڑھے گا، کبھی کم ہوگا۔ چلیں۔